ایک بھائی نے فرمایا کہ میری والدہ نے کچھ میچ میکر سے رابطہ کیا، یعنی شادی جو بیاہ کرواتے ہیں اور فیملیز کو ملا دیتے ہیں میری بہن کے لیے، تو اب جو بھی ہیں وہ لوگ تصویر مانگتے ہیں بہن کی، جبکہ میری بہن پردہ دار ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ تصویر دیں، اور وہ اس کو واٹس ایپ پر دیتے ہیں تصویر کو، ادھر ادھر لڑکے والوں کو دیں گے، لڑکے والوں کی ادھر دیں گے، والدہ مجھے مجبور کر رہی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم آئیں گے بعد میں، پہلے تصویر دکھا دیں تاکہ ہمارا ذہن بنے۔ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ آ کر پورا ایک سفر طے کر کے آنا، پھر آپ اہتمام کریں، چائے رکھیں، بسکٹیں رکھیں، اور وہ آخر میں لڑکی کو دیکھ کے ریجیکٹ کر کے چلے جائیں، اتنے بڑے اہتمام کے بعد صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ذرا بچی کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ ہمارا تھوڑا سا مائنڈ بنے، تو ایسی صورتحال میں بچی کو چاہیے کہ اسکارف وغیرہ کے اندر اپنی پک کھینچ کر اور سینڈ آپ کر سکتے ہیں، ان کو یہ مجبور کر دیں، لازم کر دیں، ان کو کہہ دیں کہ بھئی اب کسی اور کو آپ نہ دیں، اور ان کو بھی دیں تو ان کو لازم کریں کہ ڈیلیٹ کر دیں، فوراً اپنے پاس نہ رکھیں، اگر نو ہوتا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں، اور یس ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ آگے اقدام اٹھائیں گے۔ تو شرعی لحاظ سے اس کی موجودہ دور میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ پہلے دور میں گھر بہت قریب تھے، اب تو اگر کراچی میں ہمارے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرنا ہو تو بعض اوقات 1.5 گھنٹے تو ہمیں سواریوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر وہاں جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، پھر اور جو لڑکے والے بھی ہوں اگر فرض کر لیں تو یہ لڑکی والے ہوں، ان کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں۔ 6 آدمی ایک مہینے میں اگر دیکھنے آ گئے، 6 لوگ، تو ہزاروں کا بجٹ بن جاتا ہے، جس طرح کی مہنگائی ہے۔ تو اس صورت میں اس میں ایک حاجت پوشیدہ ہے، تو چنانچہ اگر اچھے لوگ ہیں، اچھی فیملی ہیں، اور جو مڈل مین ہے وہ بھی مطلب کوئی بری نیت کا نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، قابل اعتماد، تو ایسا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکی کے رشتے کے لیے جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کی تصویر ہمیں پرنٹ کروا کر دے دیں، تو رشتے کے لیے اس طرح دینا کیسا ہے؟ یا یہ آپا باجیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ رشتے کرواتی ہیں تو تصویر لیتی ہیں۔ دیکھیں رشتے کے لیے تصویر کو پرنٹ کروانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ پازیٹو نکالنا تصویر کا یہ حرام ہے، اور بلا بہت ہی سخت ضرورت کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کا متبادل چونکہ آ گیا، اب تو یہ بھی بالکل ہم کہیں گے جائز نہیں ہے، ڈیجیٹل فارم میں سب چیزیں آ گئی ہیں، آپ کیمرے سے پکچر لے لیں، یعنی کیمرے کے اندر لے لیں، موبائل سے لیں، موبائل سے اس کو ان کو واٹس ایپ کر دیں یا کسی ذریعے سے میل وغیرہ کر دیں، لیکن اب اس طریقے سے پرنٹ آؤٹ نکلوانا رشتے کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو رشتہ کروانے والے ان کو بھی چاہیے اب وہ دقیانوسی سسٹم البم کا ختم کریں، اب کمپیوٹر کے اوپر آ جائیں اور وہاں پر پکچر ہی سب کو دکھایا کریں، یہ شرعاً صحیح ہو جائے گا۔ مہر جو ہے کم سے کم مقدار اس کی مقرر ہے، نبی کریم جی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا مہر لاقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے، جو آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں تو 3-4 ہزار روپے بن جاتا ہے تقریباً، تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے، اگر اس سے کم مقرر کیا تو اس کو یہاں تک پہنچانا ہوگا، اور اگر بالکل مہر مقرر نہیں کیا تو پھر مہر مثل ہوتا ہے، یعنی جو والد صاحب کے خاندان کی اکثر عورتوں کا مہر مقرر ہوا وہ ایز اٹ از ہو جائے گا۔ اچھا، اور ویسے اگر مقرر کرنا چاہیں، وہی حضرت نے جیسے مسئلہ بتایا کہ زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، باہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو مقرر کرنا چاہیں، لیکن وہ اتنا نہ ہو، وہ بعد وقت لڑکی خوبصورت ہوتی ہے یا جو لو میریجز ہوتی ہیں اس میں ایموشنلی بلیک میلنگ کرتی ہے کہ یہ حور اسی وقت تمہارے قابو میں آئے گی جب اتنا تم پیسہ دو گے، اور اسے سمجھتے ہیں بچی کے پروٹیکشن کے لیے۔ پروٹیکشن اس سے کہاں ہوگی؟ پروٹیکشن ہوتی ہے تعلیم سے، تربیت سے، پیار سے، محبت سے، اچھا ماحول بنانے سے ہوتی ہے، ورنہ ایک شادی ہو رہی تھی اس میں بہت بھاری ڈیمانڈ کی مہر کی، جو مجھے بتایا کسی نے، جھوٹ گردن راوی، تو اس نے کہا کہ وہ 20 لاکھ روپے مہر اس نے کہا لڑکی نے ڈیمانڈ کی، عین اس وقت نکاح کے وقت انہوں نے 20 لاکھ دیا اور وہیں طلاق دے کر چلے گئے۔ اگر فرض کر لیں یہ صحیح ہو تو بعد ایسے ضدی بھی ہوتے ہیں اور دماغ ہل جاتا ہے کہ یار تم اتنی ڈیمانڈیں کر رہے ہو۔ میں نے خود کئی نکاح پڑھائے اور اس میں ایسی ہوتا ہے مہر پہلے تھا 50,000، لکھوانے لگے جی 3 لاکھ لکھیں۔ بھائی یہ آپ ایک دم اچانک آپ کی ڈیمانڈ، اب لڑکے والے بھی گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب ہم کچھ کریں گے، سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے مسئلہ ہوگا، اب آپ خود دیکھیں آپ نے بچی کو کس مصیبت میں مبتلا کیا۔ 3 لاکھ سے کیا ہوتا ہے آج کل، لیکن آپ نے کر دیا، وہ لڑکی جائے گی تو اس کو تانے نہیں ملیں گے، وہ نہیں اس کو ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے کہ تمہارے ماں باپ نے کیا کیا ہے شادی کے ٹائم پر، لیکن وہ لالچ ایسی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے معاملات کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، باہم رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ اور مہر کی ادائیگی کب تک ہو جانی چاہیے؟ یہ اصل میں مہر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجل ہوتا ہے عین سے، ایک حمزہ سے ہوتا ہے معجل۔ ٹھیک، معجل جو ہے اس کو عند طلب بھی کہتے ہیں،
اس کے ہمارے ہاں اس کا اصول بس یہ ہے کہ لڑکی جب چاہے اس کی ڈیمانڈ کر سکتی صحیح، ہے، جب ٹھیک ہے، چاہے، جب بھی اور ٹھیک۔ ہاں، اور شوہر اگر نہ دے تو اس کو قریب آنے سے روک سکتی ہے اور سفر پہ جانے سے منع کر سکتی ہے، میں نہیں جا رہی۔ اچھا ٹھیک، اس میں چاہے جسمانی تعلق بھی قائم ہو جائے تب بھی لڑکی کو یہ حق ہمیشہ باقی رہے گا جب تک مہر معجل ادا نہ ہو۔ اور جو حمزہ والا ہے وہ یا تو اس کی مدت مقرر ہوتی ہے، یہ تعجیل سے ہے یعنی مدت مقرر کرنا، ٹھیک ہے۔ 20 سال 30 سال، اور ہمارے عرف میں ایسا ہے کہ موت کے وقت یا طلاق پہ پھر دیا جاتا ہے، یعنی شوہر نے طلاق دے دی تب دیں گے، یا شوہر فوت ہو گیا تو پہلے مہر لے کے اس کو وراثت کے مال میں عورت کو دیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی، اور عورت مر گئی تو پہلے شوہر سے مہر اس کے مال میں شامل کروایا جائے گا، پھر عورت کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اچھا